السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین اور محترم ناظرین اور ناظرات، ہم لوگ عقیدے کے دروس کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، تو آج ہم شروع کرنا چاہتے ہیں عقیدے کی سب سے پہلی کڑی اور سب سے اہم اور بنیادی عقیدہ جو ایک بندے کو رکھنا ہے، ایک مسلمان کو جو رکھنا ہے۔ بہت سارے ویسے تو عقیدے ہیں، تو اس میں سب سے پہلی چیز جو سر فہرست آنے والی ہے تو وہ اللہ کے تعلق سے عقیدہ رکھنا۔ ہر مسلمان سے جب پوچھا جائے کہ بھئی آپ اللہ کو مانتے ہیں، تو کہتا ہے کہ ہاں صاحب، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، یہ ہر کوئی کہتا ہے مسلمان۔ لیکن جب اس سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں کیا؟ اللہ پر ایمان رکھتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں، اس میں کیا باتیں آتی ہیں، کیسے یہ ایمان ہوتا ہے؟ چلیے میں اور آپ نہ صحیح، کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ جن کا ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا بہت سارے غیر مسلموں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ جب ان میں سے کوئی ہمارے اپنے کسی مسلمان بھائی سے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ یہ جو بتا رہے ہیں کہ میرا ایمان اللہ پر ہے اور میں چونکہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اس لیے ہم دونوں مذہب کے اعتبار سے الگ الگ ہیں، آپ ذرا بتائیے تو یہ اللہ پر ایمان ہوتا کیا ہے، کہ اگر بات سمجھ میں آئے تو شاید میں بھی اس کو مان لوں۔ تو ہمارے یہ مسلمان بھائی اللہ پر ایمان کیا ہوتا ہے یہ بتانے سے قاصر ہوتے ہیں، بتا نہیں پاتے ہیں۔ تو اللہ پر ایمان رکھنا یقیناً ہمارا اپنا جو بنیادی عقیدہ ہے، ہم رکھتے ہیں، لیکن اس میں کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں یہ ہم کو معلوم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو ایمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تصدیق کرنا، سچا ماننا، دل سے سچا مان لینے کو جو ایمان کہا جاتا ہے۔ تو اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تین اہم باتیں ہوتی ہیں، ان تین باتوں میں اللہ رب العالمین کو اکیلا ماننا۔ کیا یہ تین باتیں ہوتی ہیں؟ پہلی بات یہ کہ اللہ رب العالمین ہمارا اپنا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، اس کائنات کو وہی چلانے والا ہے، نفع اور نقصان کا وہی مالک ہے، موت و حیات اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ساری باتیں جو اللہ تعالیٰ کے اپنے کام ہیں، ان ساری باتوں کو ماننا۔ تین باتیں میں نے بتائی کہ تین طرح کی باتیں ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا، یعنی کہ یہ ایسے کام یا ایسی باتیں ہیں کہ ان میں اللہ کے ساتھ اور کوئی شریک نہیں ہے۔ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ کوئی غیر مسلم اگر پوچھتا ہے کہ بھائی یہ اللہ پر ایمان کیا ہوتا ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ اکیلا ہے ان کاموں میں، پیدا کرنے میں، خالق ہونے میں، روزی روٹی دینے میں، نفع اور نقصان کا مالک ہونے میں، موت و حیات اسی کے ہاتھ میں، تو یہ پورے اس کائنات کو چلانے والا اکیلا، ان سب میں اللہ اکیلا ہے۔ میں یہ مانتا ہوں، ایمان میرا یہی جنا ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ان کاموں میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، جسے علماء اصطلاح میں توحید ربوبیت کہتے ہیں۔ اللہ کو رب ماننا، رب ماننے کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو چلانے والا، اس کا خالق، اس کا پیدا کرنے والا، بندوں کو اور سبھی مخلوقات کو جو بھی جاندار ہیں روزی روٹی سب فراہم کرنا، یہ سب اسی کا اپنا کام ہے۔ اور دوسری بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو عبادت میں اکیلا مانتا ہوں، کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی
بندگی کے لائق نہیں، عبادت کے قابل نہیں، سوائے اللہ کے اور کوئی بندگی کے قابل نہیں۔ عبادت اور بندگی کیا ہوتی ہے؟ اس کی بہت ساری قسمیں جو نا بتائی جاتی ہیں، جیسے کہ آدمی جی سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، یا اپنے دل میں ڈر محسوس کرتا ہے یا امید لگاتا ہے، تو یہ سب عبادتیں ہوتی ہیں۔ ظاہری عبادت بھی ہوتی ہے اور قلبی باطنی عبادت بھی ہوتی ہے۔ تو ہر طرح کی عبادت کا سزاوار صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو میں کسی طرح کی عبادت کے لائق نہیں سمجھتا، یہ آپ ان کو بتائیں گے۔ اور تیسری بات ہوتی ہے، اللہ تعالی کے لیے ایسی صفات ہیں، ایسے نام اور ایسی صفات ہیں کہ وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، اس میں کوئی اور شریک نہیں۔ گویا تین کی تین بھی توحید، یعنی کہ اللہ کو اکیلا ماننا۔ تو یہ اسماء اور صفات، اللہ تعالیٰ کے جو کچھ نام اللہ نے خود بتائے ہیں کہ اس کے یہ نام ہے، یا پھر اللہ کے رسول نے بتائے ہیں کہ اللہ کے یہ سب نام ہیں۔ جیسے ہم لوگ نام رکھتے ہیں بہت سارے بندوں کے، عبد القادر نام رکھتے ہیں، عبد القدیر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قادر بھی ہے قدیر بھی اس کے ناموں میں۔ سمیع اللہ تعالیٰ کا نام ہے، بصیر اللہ تعالیٰ کا نام ہے، علیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، حکیم اللہ کا نام ہے۔ تو یہ سب جی اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ جن کو کہا جاتا ہے، 99 نام، اکثر لوگ جو نا یہ سب جانتے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ جو نام ہے وہ اللہ ہی کے لیے خاص ہے، اس کا جو معنی اور مفہوم ہوتا ہے وہ کسی اور میں کبھی نہیں آ سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں تو ان صفات میں بھی اللہ تعالیٰ بالکل اکیلا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ بتا دیا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں کسی کے بھی مشابہ نہیں ہے، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فرمان ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی طور پر انشاءاللہ ہم آگے بہت زیادہ تفصیل میں یہ سب جو نا باتیں معلوم کریں گے۔ اب سب سے پہلے ہر آدمی، ایک مسلمان کو خود یہ بات اس کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ بھئی میں سنتا ہوں اللہ اللہ بول کے برابر سنتے رہتا ہوں، جنت جہنم وغیرہ سنتا ہوں، مگر کبھی یہ چیز دیکھنے میں نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ میں اگر دیکھ کر مانوں گا تو پھر وہ جنا کیا ہے اور بھی زیادہ اس میں یقین پیدا ہو سکتا ہے بول کے۔ لیکن اللہ تعالی اس کی ذات اور یہ جو ہے کیا ہے، یہ غیب سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ ہم انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نظر تو نہیں آئیں گے، لیکن تمہیں ماننا ہوگا اللہ تعالیٰ کے وجود کو، کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کو بن دیکھے ماننا پڑے گا۔ اسی لیے سورہ بقرہ کی ابتدا ہی میں متقیوں کی جو صفات اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو یہ متقین کون ہیں، اس کا ڈیفینیشن اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں؟ سب سے پہلی صفت اللہ تعالیٰ یہی بتاتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقی وہ ہوتے ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہماری اپنی اس دنیا کی عقل سے ہم اگر معلوم کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بس ان کے بارے میں جو بتا دیا گیا تو ویسے ہی اس کو ماننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ظاہر کی تھی، اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، ربی ارینی انظر الیک، اے میرے پروردگار تو مجھے نظر آ، میں تجھ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ نے کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لن ترانی، موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نظر نہیں آتا، نہیں بولا، بس اس دنیا کی جو زندگی ہے، اس دنیا میں جو انسانوں کو آنکھیں دی گئی ہیں، تو ان آنکھوں میں وہ تاب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھ سکے اور اس کو جو ہے برداشت کر سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا قرآن میں موسیٰ علیہ السلام سے،
वलाकिन उन्जुर इलल जबल फइन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ तरानी। मूसा, मैं अपना जलवा हल्का सा दिखाना चाहता हूं, इस पहाड़ को देखो कि अगर ये अपनी जगह पर सही सालिम रहा मेरे जलवे के बाद भी तो फिर तुम देख सकते हैं बोल के। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल जअलहु दक्का व खर्र मूसा सईक़ा। अल्लाह ताला बताते हैं कुरान में कि जब अल्लाह ताला ने अपना जलवा कराया पहाड़ के लिए तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े थे। इस दुनिया की आंखों में अल्लाह ताला ने वो ताकत नहीं दी किसी को भी कि वो क्या कर सके, अल्लाह ताला का दीदार कर सके, देख सके। लेकिन आखिरत में अल्लाह ताला ने बताया कि हाँ, अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को जो जन्नत में चले जाएंगे तो जन्नत में जाने वाले बंदों को नजर आएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा खुद पूछते हैं, हल नरा रब्बना या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल क्या हम लोग हमारे रब को देख सकेंगे क्या कभी बोल के। तो अल्लाह के रसूल बताते हैं बिल्कुल देख सकेंगे, और वो भी उस तरह से देखोगे जैसे 14वीं का चांद जिस पर किसी किस्म का कोई बादल उदल ना छाया हुआ हो तो हर आदमी दूर दूर से अपनी जगह से जना बराबर जैसे देख लेता है चांद को। तो एक तशबीह देकर अल्लाह के रसूल ने बात बताई कि देखो इसी तरह तुम लोग जो जन्नत चले जाएंगे तो हर जन्नती को अल्लाह ताला जो इनाम देंगे, आखिरी इनाम, सबसे बड़ा इनाम, तो वो अपने दीदार का ही है। लिल्लज़ीना अहसनु अल हुस्ना व ज़ियादा कहकर अल्लाह ताला कुरान मजीद में बताते हैं कि जो नेक लोग हैं उनके लिए जन्नत भी है और जन्नत के साथ एक इजाफी नेमत भी है, एक्स्ट्रा, व ज़ियादा बोल के। तो उसी ज़ियादा की तफसीर खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को बताते हैं कि इससे क्या मुराद है, अल्लाह ताला का जलवा। हदीसों में बात आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि जब सारे जन्नती जन्नत में भेज दिए जाएंगे और उन पर अल्लाह ताला की इनामात की बारिश इस कदर होगी कि सब अपनी जगह पर खुश होंगे, मगन होंगे। अचानक आवाज आएगी कि क्या और किसी चीज की तुम लोगों को जरूरत है? जन्नती कहेंगे अल्लाह ताला तूने हमारे अपने चेहरों को मुनव्वर कर दिया, रोशन कर दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने बताया कि क़यामत के दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे और कुछ काले हो जाएंगे बोल के। यौम तब्यज़्ज़ु वुजूहुन व तस्वद्दु वुजूह बोल के अल्लाह ताला बताते हैं कि एक दिन वो आने वाला है कि कुछ चेहरे रोशन होंगे और कुछ चेहरे काले पड़ जाएंगे बोल के। तो जन्नती कहेंगे कि अब तूने हम पर सारे इनामात की बारिश कर दी है, मजीद और किस चीज की कमी है? कोई नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं बोलेंगे। तो तब अल्लाह ताला अपना दीदार कराएंगे तो उस वक्त जन्नतियों को सबसे बड़ा इनाम अल्लाह ताला का वही लगेगा कि उसका दीदार उनको नसीब होगा। तो ये हमें अल्लाह ताला पर ईमान रखने के ताल्लुक से इस दुनिया में हमको ये अकीदा रखना है कि हाँ अल्लाह ताला मौजूद है, हमेशा से मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेगा, क्योंकि वो अजली है, कदीम बिल्कुल जी। अब ऐसा भी जो ना हदीस में हमको बात बताई गई है कि शैतान इंसान के पीछे पड़ा रहता है और हर चीज दिखा दिखा कर कहता है कि भाई इसको किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। इसको किसने? अल्लाह ने पैदा किया। इसको किसने? अल्लाह ने पैदा किया। आखिर शैतान इंसान के जहन में ये कीड़ा भी डाल देता है, ये बात भी डाल देता है कि चलो हर चीज ये अल्लाह ने पैदा की, ये अल्लाह ने पैदा की, ये अल्लाह ने पैदा किया, तो फिर आखिर अल्लाह को किसने पैदा किया? ये सवाल तक भी शैतान डालेगा जहन में, बल्कि अल्लाह के रसूल बताए। जब इस तरह की कोई बात इंसान के जहन में आए तो फौरन आपने बताया कि आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना चाहिए जी, कि शैतान के शर से बचने के लिए अल्लाह ताला की पनाह बंदे को तलाश करनी चाहिए, अल्लाह ताला से पनाह तलब करनी चाहिए कि अल्लाह तू मुझे इस शैतानी ख्यालात से तो अपनी मेरी हिफाजत फरमा, बोल के जनाब ये करना है। तो ये अल्लाह ताला सिर्फ खालिक है, अल्लाह के मां सिवा जो भी चीज है इस कायनात की वो सब मखलूक। तो ये सब अकीदे हम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक से रखने होंगे। ईमान बिल्लाह जब हम कहते हैं, ये जो ना क्या है, ईमान के 6 अरकान हमको बताए गए।
رکن کا مطلب ہوتا ہے اہم چیز، بنیادی، کہ اس کے بغیر ایمان پورا ہوتا نہیں. جیسے اب ہم نماز کہتے ہیں، نماز جیسے ہی ہم ایک لفظ بولتے ہیں تو اس نماز کے ساتھ فوراً ہمارے ذہن میں کیا ابھرتی ہے؟ سب نماز کا مطلب اس میں قیام ہوتا ہے، رکوع ہوتا ہے، سجدہ ہوتا ہے. یہ سب چیزیں نماز کے ارکان کہلاتے ہیں، یعنی کہ اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں. بلکہ تو ویسے ہی ایمان کے لیے بھی 6 ارکان، پلرز اس کے سمجھیے کہ وہ بتائے گئے ہیں کہ ان کے بغیر ایمان ہمارا جب بھی ایمان بولیں گے تو ایمان کے ساتھ وہ 6 چیزیں آنی چاہیے، جس میں سب سے اہم، سب سے پہلا اللہ پر ایمان ہی ہے، اور اسی کے اندر سب چیزیں داخل ہیں. اسی لیے بعض علماء اس کی مثال جو دیتے ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان باللہ یہ کیا ہے؟ اسٹم ہے. درخت کے لیے جیسے کہا جاتا نا صاحب، تنا بول کے درخت کا، اور اس سے برانچز نکلتی ہیں، ہے نا. تو یہ ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، تقدیر پر ایمان، تو یہ سب اسی ایمان باللہ سے نکلنے والی برانچز ہیں بول کے بتاتے ہیں. تو سب سے اہم، سب سے بنیادی چیز اللہ پر ایمان، تو ایمان باللہ بول کے. تو پھر یہ ایک ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان باللہ کیا ہوتا ہے، اللہ پر ایمان کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو جیسے ابھی میں نے آپ کو بات بتائی کہ اس میں بنیادی طور پر سب سے پہلے یہ چیز داخل ہوتی ہے کہ آدمی اللہ تعالی ہی کو اکیلا تسلیم کرے. کس میں؟ پیدا کرنے میں، روزی روٹی دینے میں، بیماریوں سے شفا دینے میں. جو بھی کام جو اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا. لیکن ہمارے اپنے کتنے ایسے مسلمان مرد اور عورتیں ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان کا ایک طرف دعویٰ بھی ہے ان کا، ہاں بھائی ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن وہ کام جو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا، ان کاموں میں بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں. جی قبر پرست جو کہ قبر والوں کے پاس جا کر اپنی مرادیں مانگتے ہیں، بیماریوں سے شفا مانگتے ہیں، بے اولاد ہے تو وہاں جا کر اولاد طلب کرتے ہیں. کس سے؟ جو کہ سب کا خالق ہے، اس سے نہیں، بلکہ ایک ایسا بندہ جو کہ اپنا خود وہ حفاظت نہیں کر سکا، اپنے آپ کو موت سے بچا نہیں سکا، فوت ہو گیا ہے اور قبر کے اندر پتہ چلا گیا اور پتہ نہیں اس کے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے معاملہ. اور ہمارے لوگ ہوتے ہیں کہ وہاں جاتے ہیں کہ بھئی یہ بہت بڑے ولی ہیں، فلاں ہیں، ان کے اندر یہ طاقت ہے کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، مصیبتیں ٹال سکتے ہیں، پریشانیاں دور کر سکتے ہیں، اولاد دے سکتے ہیں. تو ایسے بالکل جو کام بندہ صرف اللہ کے لیے کرنا ہے وہ کام جا کر وہاں کرتا ہے، سجدہ کرنے لگ جاتا ہے. میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، ایک بستی میں گیا تھا میں، ہمارے اپنے ہی کیا ہے ہندوستان ہی میں، وہ کرناٹکا کی ہبلی میں. وہاں اتفاق سے ایک مسجد میں جانا ہوا، مجھے پہلے نہیں معلوم تھا کہ وہاں اس مسجد میں کوئی درگاہ ورگاہ بھی ہے بول کے، بس مسافر تھا میں، اچانک وقت ہوا تو میں چلا گیا اندر. نماز کے بعد آ کر دیکھ کیا رہا ہوں کہ سبحان اللہ، اللہ کو سجدہ کرنے کے بعد آ کر ادھر بھی سجدہ کر رہے لوگ. کیا ہے بھائی یہ؟ تو بول رہے ہاں یہاں بھی بالکل زمانے سے یہی چل رہا ہے. میں نے توبہ کی اللہ تعالیٰ سے، پروردگارہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس مسجد میں کوئی درگاہ بھی ہے اور کوئی قبر بھی ہے اور لوگ اس کے سامنے بھی جا کر سجدہ کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ بھئی اب اللہ کے سامنے کیا ہوا سجدہ، پھر اس کا کیا حساب ہوگا؟ مگر لوگ نئے لوگ تھے، بہرحال ماننے والے نہیں، تو میرا اپنا بھی کوئی زیادہ وقت نہیں تھا وہاں، تو میں چلا آیا تھا. لیکن ایسے کتنی جگہیں ہیں جہاں لوگ جاتے ہیں اور جا کر برابر قبر کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور ان سے گڑ گڑاتے ہیں، اور جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ گڑ گڑانا ان کے اندر نہیں پیدا ہوتا. اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے جو عاجزی ان کے اندر ہونی چاہیے وہ کہاں ہوتی ہے؟ قبر والے کے سامنے ہوتی ہے. تو یہ اللہ پر ایمان کے اندر یہ چیز داخل کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو کام کر سکتا ہے وہ کام کوئی نہیں کر سکتا.
روزی روٹی دینا ہو یا کسی کو اولاد دینا ہو یا بیماریوں سے شفا دینا ہو، پریشانیاں دور کرنا ہو، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً جن لوگوں نے یہ کہا اپنی زبان سے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اتنا ہی کافی نہیں ہے نجات کے لیے، پھر اللہ نے کیا کہا؟ ثم استقاموا، اپنے اس زبان سے ادا کیے ہوئے اس عقیدے پر وہ جمے رہے۔ کیسے جمنا ہوگا صاحب؟ یہی کہ ہم نے جب یہ معلوم کر لیا، یہ اپنے دل سے مان لیا کہ میرا رب اللہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بس مجھے ہر چیز کے لیے اپنے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ہمارے اپنے کتنے ایسے مسلمان جو مصیبتوں سے بچنے کرنے کے لیے، پریشانیوں سے نجات پانے کے لیے ایک معمولی سی کالی ڈوری باندھ لیتا ہے، جی کلائی میں باندھنے والے باندھتے ہیں، گلوں میں ڈالنے والے ڈال لیتے ہیں، کمر میں باندھنے والے باندھتے ہیں، پیروں میں باندھتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے میرے بھائی۔ کیا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ کالی ڈوری بھی مجھے حفاظت کرے گی آفات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے۔ کس کا عقیدہ؟ اس بندے کا جس نے اپنی زبان سے یہ ادا کیا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے بولنے والا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آگے چل کر وہ جس کام میں اسے اللہ کی ضرورت ہے اللہ کو بھول جائے اور ایک جو ہے کیا ہے بے جان سی ڈوری کا سہارا لے لے، اور وہ بھی کالی ڈوری۔ یہ بھی ایک عجیب جو ہے لوگوں کے اندر ابھی تک وہ رنگ اب تک بھی نہیں بدلا ڈوریوں کا۔ دنیا میں پتہ نہیں کن کن کاموں میں کیا کیا سب بدل گیا، مگر زمانے دراز سے آج تک بھی مصیبت ٹالنے والی کوئی چیز ہے تو وہ صرف کون سی ہے؟ وہ کالی ڈوری ہی ہے بس۔ اور اس کو بنانے والا پتہ نہیں کون بنا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال کالی ڈوری ہے یا پھر کالا ٹپکا، سب کالا ہی کالا، بس بچوں کے گالوں پہ لگا دیا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ نظر بد سے بچانے کے لیے۔ یہ ہرے وہی اللہ تعالیٰ ہے جو حفاظت کرنے والا۔ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ کو چھوڑ کر اپنی حفاظت وغیرہ کے لیے کسی اور کا سہارا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی حفاظت سے نکل جاتے۔ کہتے ہیں کہ نہیں، تو نے جس چیز کو اپنی حفاظت کا سہارا مان لیا ہے بس اسی کے حوالے اللہ تعالیٰ اس کو کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی کتنی بڑی محرومی ہے یہ کہ میں اللہ کو اپنا رب مان بھی رہا، اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں، لیکن دوسری طرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ بندوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، یعنی اللہ کے وہ کام جو سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں کر سکتا، ان کاموں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو، چاہے کسی ولی کو، کسی نبی کو، کسی جناب ملک فرشتے کو یا کسی اور کو، آپ سے کسی کو اللہ تعالیٰ نہیں جناب قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان کاموں میں جو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا ہے اکیلا ہے۔ یہ میرا اپنا عقیدہ ہونا ہے اور اس عقیدے کا ریفلیکشن میری اپنی زندگی کے ہر کام میں ہونا ہے۔ جہاں جہاں مجھے جو نا اس طرح کی کوئی بھی ضرورت پیش آئے، دنیا والے پتہ نہیں آدمی کے پیچھے پڑے رہیں گے، ارے بھائی آپ کو کب سے جو نا اولاد نہیں ہوئی ہے، 10 سال ہو گئے شادی ہوئے، چلو ہمارے ایک بابا ہیں وہاں جا کے بس چادر چڑھا کے بس 2 مہینے میں دیکھو کہ جو نا تمہاری بیوی کی گود ہری ہو جائے گی، اور وہاں لے کر جائیں گے بندے۔ یا پھر کوئی آفت، کوئی پریشانی، کوئی جو نا گھاٹا اور نقصان ہوا، اب اس کی تلافی کے لیے آدمی پریشان ہے تو پریشانی دیکھی نہیں جاتی لوگوں سے، کیا کہتے چلو چلو آؤ پریشانی کا علاج ہمارے پاس ہے، اور پھر اسے لے جا کر ایسے کام اس سے کراتے ہیں کہ بندہ جو کل تک
صرف اور صرف اللہ کو ماننے والا تھا، آج وہاں بھی جو ہے ماننا شروع کر دیتا ہے. تو یہ سب بالکل جو ہے کیا ہے، کبھی کبھی شیطان انسان کو ایسے پریشان کرتا ہے، پریشان کر کے پھر اس کے بعد اس کا جو چیلا پہلے سے اس کو ماننے والا ہوتا ہے اس کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اسے بھی لے کے تم میرا اپنا چیلا بناؤ. تو وہ آدمی آتا ہے اور وہاں سے جو ہے کیا کرتا ہے، ایسا بولتا ہے کہ چلو ایسا یہ کام کر لو، دیکھو پھر اس کے بعد تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. تو واقعی وہ جب کرنے لگتا ہے پریشانی دور ہو جاتی ہے. پریشانی کیسی دور ہوئی؟ شیطان جو اسے پریشان کر رہا تھا اس کو اب ستانا چھوڑ دیتا، کیونکہ اس کا مقصد پورا ہو گیا نا. اور اسے اور بھی یقین دلانے کے لیے فوراً جیسے ہی اس نے وہ کام کیا، کوئی چادر چڑھا دیا یا کوئی بکرا جا کے ذبح کر دیا، کچھ بھی کر دیا، نذرانہ پیش کر دیا، شیطان جو اب تک اس کو یا اس کے گھر میں جو بار بار اس کو پریشان کر رہا تھا، وہاں سے اپنی فوج کو بلا لیتا ہے کہ بھئی چلو ہمارا کام پورا ہو گیا، اب ہم نے اس کو کیا بنا دیا، اللہ کے ساتھ دوسری اور چیزوں کا بھی عقیدہ اس کے دل میں ہم نے بٹھا دیا. اب یہاں سے یہ انسان کیا ہو گیا، گمراہ ہو گیا، چلو اب دوسرے کو جنا جا کر گمراہ کرتے ہیں بول کے. تو شیطان وہاں سے نکل جاتا ہے اور آدمی کا یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی ماشاءاللہ کیا کر دیے قبر والے صاحب جو نا ہماری ساری پریشانیاں دور کر دیے بول کے فوراً جو کر لیں. تو یہ سب کام آج ہمارے اپنے مسلم معاشرے میں بہت عام بالکل جو چل رہا ہے میرے بھائی. یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے ساتھ یعنی صرف اسی کو اپنا خالق، اپنا رازق، اپنا جو معبود مان کر صرف اس کی بندگی کرتے ہوئے اور ہر کام میں صرف اس کی طرف متوجہ ہونے کی جو توفیق اللہ نے دیا ہے، تو یہ بہت بڑا اس کا احسان ہے ہم پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. کتنی پیاری دعا ہے، دیکھیے بھائی کیا آپ اس دعا میں مانتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ شرک کر دوں. جان بوجھ کر شرک کرنے سے کون؟ وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اے پروردگارا میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ جان بوجھ کر تیرے ساتھ شرک کروں، اور اگر انجانے میں مجھ سے شرک ہو جائے تو اس کے لیے میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں. وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ. انجانے میں اگر کچھ ہو گیا، زبان سے کوئی بات شرکیہ نکل گئی یا کوئی عمل ایسے ہو گیا، تو اس کے لیے میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول سے ہم بتاتے ہیں. تو یہ بہت بری بلا، اس دنیا کا جو سب سے بڑا گناہ شرک. آپ لوگ ماشاءاللہ سے ہمارے مولوی ابراہیم صاحب کے ساتھ اسی ٹاپک پہ جو نا باتیں سنتے آ رہے ہیں، تو مجھے اس میں نہیں جانا ہے. تو میں انشاءاللہ یہ چیزیں کہ توحید اور ایمان باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان جو ہم کہتے ہیں، تو یہ کیا چیز ہے. تو آج ہم نے ایک ہی چیز یہی معلوم کی کہ اللہ تعالیٰ کو ربوبیت میں اکیلا ماننا، یعنی کہ رب اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، اس پوری کائنات کو چلانے والا، اسی کا حکم ذرے ذرے میں چل رہا ہے جی. اور یعنی کہ بیماریوں سے شفا دینا اسی کا کام ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے. مشکلیں اور مصیبتیں دور کرنے والا صرف اکیلا وہی ہے. تو یہ سارا عقیدہ ایک جز ہے ایمان باللہ کا، اللہ پر ایمان رکھنے کا یہ ایک حصہ ہے. باقی اور دو چیزیں ہمارے پاس جو کہ اللہ تعالیٰ کو اکیلا معبود ماننا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات، جو اللہ تعالیٰ کے بہترین نام اور جو اس کی اعلیٰ صفات ہیں، تو ان تمام کے تعلق سے انشاءاللہ مزید اور تفصیل سے باتیں ہوں گی باذن اللہ. تو ایک مسلمان کو جی جب وہ جانتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں کیا کیا باتیں داخل ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی پر اکتفا کیا جائے. انشاءاللہ مزید اور باتیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ مسلسل چلتی رہیں گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں موحد بندہ بنا کر ہماری اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی توحید پر جی گزرے، اور کبھی جان بوجھ کر یا انجانے میں بھی ہم سے بھی
جو ہے کہیں شرک سرزد نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔